آج ہم انسان اور مشین کے بیچ جو ایک نیا رشتہ بن رہا ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی صرف کوئی اوزار نہیں رہا، بلکہ اب وہ ایک ذہین ساتھی کی طرح ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے ٹھیک طرح سے بات کرنے کا ہنر سیکھنا اب بہت بہت ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس نئی ذہانت سے صحیح طریقے سے بات کرنا جانتے بھی ہیں؟ بس اسی ایک سوال کا جواب ہے پرومپٹ انجینئرنگ، یعنی اے آئی سے وہ کام کروانے کا ہنر جو ہم اصل میں کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو انسان اور مشین کے اس نئے رشتے کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ایک بہترین پرومپٹ بنانے کے پیچھے کیا فن ہے اور کیا سائنس، اور ہم اپنی سوچ کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اصلی استعمال اور خطرات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ ایک صحیح سوال میں دراصل کتنی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے۔ یہاں ہم اس نئے مکالمے کی بالکل بنیاد کو سمجھیں گے۔ تو یہ پرومپٹ انجینئرنگ آخر ہے کیا چیز؟ اگر بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ اے آئی کو صاف، سیدھی اور کام کی ہدایات دینے کا ایک ہنر ہے، ایک ایسا فن جس سے ہمیں وہ نتیجہ ملے جو ہم چاہتے ہیں۔ مطلب یہ صرف گپ شپ نہیں، بلکہ ایک بامقصد گفتگو ہے۔ اس کو ایک استاد اور شاگرد کے رشتے کی طرح سمجھیں۔ جیسے ایک استاد اگر واضح سوال پوچھے تو شاگرد بہتر جواب دیتا ہے نا؟ بالکل اسی طرح اے آئی بھی ایک واضح پرومپٹ پر بہترین نتیجہ دیتی ہے۔ اگر سوال ہی گھما پھرا کر پوچھا جائے تو جواب میں صرف الجھن ہی ملے گی۔ چلیں اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دیکھیں، ایک اچھا پرومپٹ لکھنے کے لیے دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اے آئی کام کیسے کرتی ہے، اور دوسرا بات چیت کرنے کا فن۔ تو اے آئی سوچتی کیسے؟ یہ معلومات کو ٹوکنز میں پروسیس کرتی ہے۔ ٹوکنز مطلب لفظوں یا جملوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور اس کی یادداشت بھی محدود ہوتی ہے، جسے کانٹیکسٹ ونڈو کہتے ہیں۔ بالکل ایک طالب علم کی طرح جسے ایک وقت میں کچھ ہی باتیں یاد رہ سکتی ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ معلومات ایک ساتھ دے دیں گے تو وہ بھی کنفیوز ہو جائے گی۔ اچھا، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے ایک بڑا زبردست فریم ورک ہے جسے کہتے ہیں RCTCO۔ اب یہ کیا ہے؟ اس میں بس 5 سیدھے سادے قدم ہیں۔ پہلا ہے R یعنی رول، مطلب اے آئی کو کوئی کردار دے دیں، جیسے کہ تم ایک ٹیچر ہو۔ پھر آتا ہے C یعنی کانٹیکسٹ، اسے تھوڑا پس منظر بتائیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد T فار ٹاسک یعنی صاف صاف بتائیں کہ بھائی کرنا کیا ہے۔ پھر C فار کنسٹرینٹس یعنی کچھ حدیں، کچھ اصول طے کر دیں۔ اور آخر میں O یعنی آؤٹ پٹ، کہ ہمیں جواب کس شکل میں چاہیے، کس فارمیٹ میں چاہیے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھے سے دکھا رہی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ایک بہت ہی مبہم پرومپٹ ہے، مجھے پرومپٹ انجینئرنگ کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے مقابلے میں جب ایک منظم پرومپٹ دیا جاتا ہے جس میں کردار، سیاق و سباق اور کام سب کچھ واضح ہو، تو ایک بے ترتیب جواب کی جگہ ایک بالکل منظم اور کام کا نتیجہ ملتا ہے۔ چلیں اب ذرا اس فن کے اگلے لیول پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پرومپٹ انجینئرنگ کوئی معمولی مہارت نہیں، بلکہ اس کی بہت گہری اور ایڈوانسڈ اپلیکیشنز ہیں۔ ایک بہت جدید تکنیک ہے چین آف تھاٹ۔ اس میں ہم اے آئی کو ایک طرح سے اکساتے ہیں کہ وہ قدم بقدم سوچے، مرحلہ وار۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی طالب علم سے کہا جائے، پہلے مسئلہ سمجھو، پھر اس کا حل نکالو، اور پھر آخر میں جواب لکھو۔ اس طرح کرنے سے نتائج بہت زیادہ منطقی اور درست ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ریئیکٹ جیسی تکنیکیں بھی ہیں جو اے آئی کو سوچنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی صلاحیت دیتی ہے، اور ٹری آف تھاٹس جیسی تکنیک جو اے آئی کو کسی بھی مسئلے کو کئی مختلف زاویوں سے پرکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فیلڈ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ساری مہارت ہماری عملی زندگی میں کہاں کہاں کام آ سکتی ہے، اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ کیا خطرات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سچ پوچھیں تو پرومپٹ انجینئرنگ آج کل تقریباً ہر شعبے میں انقلاب لا رہی ہے، چاہے وہ ڈیٹا کا تجزیہ کرنا ہو، کوڈنگ میں مدد لینی ہو، کسی موضوع پر تحقیق کرنی ہو، یا پھر مارکیٹنگ اور تعلیم کے لیے مواد تیار کرنا ہو۔ یہ مہارت واقعی انسانی صلاحیتوں کو ایک نئی سطح پر لے جا رہی ہے۔ لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک کمزوری بھی تو ہوتی ہے۔ اے آئی کی سب سے بڑی کمزوری ہے ہیلوسینیشن، یعنی غلط معلومات کو حقیقت بنا کر پیش کر دینا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آدھے ادھورے علم کے ساتھ لیکن پورے اعتماد سے کوئی بالکل غلط بات کہہ دے۔ اے آئی بھی کبھی کبھی ایسی ہی غلطیاں کرتی ہے اور غلط معلومات کو اس طرح پیش کرتی ہے جیسے وہ سچ ہو۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ اچھی پرومپٹ انجینئرنگ کی جائے۔ ایک اچھا پرومپٹ اے آئی کو درست راستے پر رکھتا ہے اور اس غلط معلومات کے خطرے کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔
اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں ہم تھوڑا ٹیکنیکل باتوں سے ہٹ کر اس نئی مہارت کی فلسفیانہ اہمیت پر بات کریں گے۔ اے آئی کے مستقبل کے بارے میں شاید سب سے بڑا خوف اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ انسانوں کی جگہ لے لے گی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے آئی صرف ایک اوزار ہے، ایک ٹول۔ اس کی طاقت کا انحصار اس کو استعمال کرنے والے انسان پر ہے، بالکل ایک ہنرمند کاریگر اور اس کے اوزاروں کی طرح۔ اوزار خود کچھ نہیں کرتا، اصل کمال تو کاریگر کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کال میں کہا گیا ہے، پرومپٹ انجینئرنگ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اے آئی کو اپنا اسسٹنٹ، اپنا معاون کیسے بنایا جائے، نہ کہ اپنا آقا۔ یہ انسان اور مشین کے بیچ ایک صحیح توازن قائم کرنے کا نام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پرومپٹ انجینئرنگ صرف کوئی ٹیکنیکل مہارت نہیں، بلکہ یہ آنے والے وقت کے لیے تنقیدی سوچ کی، یعنی کریٹیکل تھنکنگ کی ایک نئی شکل ہے۔ اگلا دور ان کا ہوگا جو صرف معلومات رکھتے نہیں بلکہ اسے استعمال کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت گہری بات کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ انسانیت کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ اس کے سوالوں میں چھپی ہے، اور جب سوال ٹھیک ہو جائے تو جواب اپنا راستہ خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے، اور یہی تو پرومپٹ انجینئرنگ کا اصل نچوڑ ہے، اس کا جوہر ہے۔